نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ میرے معزز خواتین و حضرات، سورۃ آل عمران میں ایک آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ مومنوں سے خطاب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ایسے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تقوی میں جو اس کا حق بنتا ہے اسے اختیار کرنا چاہیے اور اسے عمل میں لانا واجب اور فرض ہے، حالانکہ یہ بات انسانی طاقت سے باہر ہے، اور ایسی بات کا حکم دینا جو انسان کے بس میں نہ ہو یہ محال ہے۔ اسی لیے بہت سے مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ سورۃ تغابن کی آیت فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس قدر تمہارے بس میں ہے، یہ سورۃ تغابن کی جو آیت ہے یہ آیت ناسخ ہے اس پہلی آیت کے لیے۔ اور بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ ان میں سے کوئی آیت بھی ناسخ نہیں ہے، بلکہ فرق یہ ہے کہ پہلی آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ وہ مجمل تھی، اور سورۃ تغابن کی آیت فاتقوا اللہ ما استطعتم یہ مفسر ہے کہ اس نے پہلی آیت کے اندر جو اجمال تھا اس کو بیان کر دیا، واضح کر دیا۔ اب یہ آیت محکم ہو گئی ہے، اب یہ آیت جو ہے متشابہات میں سے نہیں رہی۔ سورۃ البقرہ میں، سورۃ آل عمران میں صرف یہی ایک آیت تھی جس کے بارے میں منسوخ ہونے کا احتمال تھا۔ پوری سورۃ آل عمران میں اور کوئی آیت ایسی نہیں ہے جو منسوخ ہو۔ اس کے ساتھ سورۃ آل عمران کے اندر جو مسائل بظاہر کھلی آنکھوں سے دکھائی دیتے ہیں یا سمجھے جا سکتے ہیں وہ میں دوبارہ خلاصے کے طور پہ عرض کر دیتا ہوں۔ باقی اس کی گہرائی میں کتنے مسائل ہیں، فقہاء مجتہدین نے کس قدر مسائل مستنبط کیے ہیں، وہ ایک موضوع اس سے ہٹ کر ہے۔ ایک مسئلہ سورۃ آل عمران میں یہ ہے کہ عقائد محکم آیات سے ثابت ہوتے ہیں، متشابہات آیت سے ثابت نہیں ہوتے۔ نمبر 2، غیر مسلموں سے دلی محبت، موالات، مودت کرنا یہ منع ہے۔ ایسی محبت جو دلی طور پہ ہو وہ صرف ایمان والوں کے ساتھ ہوگی، باقی غیر مسلموں سے ظاہراً رکھ رکھاؤ بوقت ضرورت، بقدر ضرورت ان کے شر سے بچنے کے لیے جائز ہے۔ نمبر 3، قرعہ اندازی جائز ہے بشرطے کہ ایسی چیزوں میں نہ ہو جو شریعت نے متعین کر دی ہیں۔ نمبر 4، پرندوں کی شکلیں بنانا جیسا کہ صورت میں گزرا یہ ان کی شریعت میں جائز تھا، ہمارے دین و اسلام میں یہ منع ہے اور حرام ہے۔ آج کل کی تصاویر کی تمام اقسام جو ہیں وہ حرام ہیں، خواہ انسان خوشی سے بنائے، شادی کے موقع پہ بنائے، غمی کے موقع پہ بنائے، سفر میں بنائے، خواہ بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے بنائے یا روضہ رسول کے سامنے کھڑا ہو کے اپنی تصویر بنائے، یہ سب حرام ہے۔ حتیٰ کہ جو تصاویر گورنمنٹ کی طرف سے قانوناً لاگو ہیں، شناختی کارڈ پہ تصویر، پاسپورٹ کی تصویر، ڈومیسل کی تصویر، داخلہ فارموں کے ساتھ تصویر، یہ بھی حرام ہے۔ لیکن ان تصویروں کے بنانے کا گناہ بنوانے والے کو نہیں ہوگا، حکومت کے قانون بنانے والے اداروں کو ہوگا۔ لیکن اس میں بھی شرط یہ ہے یہ بندہ اس کے علاوہ باقی تصویر نہ بناتا ہو بلکہ اسے منع اور حرام سمجھتا ہو، پھر یہ مجرم نہیں ہے۔ اگر یہ خود ہی دوسری قسم کی تصاویر بناتا ہے تو پھر اس جرم کے اندر بھی یہ شریک رہے گا۔ نمبر 5، مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پہ اٹھائے گئے ہیں، آخر دور کے اندر دنیا میں واپس تشریف لائیں گے اور حکومت اسلامی قائم کریں گے اور جو ہے دین اسلام کو نافذ کریں گے۔ نمبر 6، قیاس شرعی حجت ہے،
یہ آیت ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، یہ اس کی دلیل ہے۔ نمبر 7، مباہلہ جائز ہے، جیسا کہ نجران کے عیسائیوں کے ساتھ حضور علیہ السلام میدان میں آئے۔ نمبر 8، کسی کی اچھی صفت کی تعریف کرنا جائز ہے، خواہ وہ بندہ مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ نمبر 9، اللہ کے لیے پسندیدہ چیز کو خرچ کرنا، یہ اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے، خواہ وہ صدقات واجبہ ہوں جیسے زکوٰۃ وغیرہ یا صدقات نافلہ ہوں۔ نمبر 10، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، صدقہ کرنا اعتدال کے ساتھ کرنا چاہیے، یہی شریعت کا حکم ہے۔ نمبر 11، محبوب چیز کو، اپنی پسندیدہ چیز کو خرچ کرنا، خواہ وہ قیمت میں کم ہو یا زیادہ لیکن اجر میں برابر ہے۔ نمبر 12، محبوب مال، پسندیدہ مال کسے کہتے ہیں؟ وہ چیز جو اس بندے کے استعمال میں ہو اور اس کی ضرورت کی ہو، لیکن اگر ایسی چیز ہے جو اس کے استعمال میں نہیں، فضول اور بیکار رکھی ہوئی ہے، اگرچہ وہ کتنی ہی قیمتی ہو، اسے محبوب مال نہیں کہا جاتا۔ نمبر 13، دنیا میں سب سے پہلی تعمیر اللہ کا گھر خانہ خدا کعبۃ اللہ تعمیر کیا گیا ہے۔ نمبر 14، حج جو ہے وہ پوری زندگی کے اندر صاحب نصاب اور صاحب مال پر ایک دفعہ فرض ہے۔ نمبر 15، مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق کی کوشش ہر وقت کرتے رہنا چاہیے۔ نمبر 16، امر بالمعروف نہی عن المنکر ہر بندے پر اس کی ہمت اور طاقت کے بقدر فرض ہے۔ نمبر 17، لا تفرقو کہ فرقے نہ بنو، اجتہادی اختلافات جو ہیں وہ نہ تو دین کے لیے نقصان دہ ہیں اور نہ ہی وہ برے ہیں، بشرطے کہ اصول اجتہاد کے مطابق ہوں۔ اس میں اگر فقیہ سے خطا ہو گئی تو اسے سنگل اجر ملے گا، اور اگر جو ہے اس کا اجتہاد صحیح ہو گیا تو اسے ڈبل اجر ملے گا۔ نمبر 18، یوم تبیض وجوہ اہل سنت کے چہرے محشر کے میدان میں چمکدار ہوں گے۔ اس آیت کی تفسیر میں اللہ کے نبی نے یہی فرمایا ہے۔ نمبر 19، یہود پر ہمیشہ ذلت چھائی رہے گی، یعنی ان کی کبھی دنیا میں حکومت قائم نہیں ہو سکتی۔ اگر پوری تاریخ 1400-1500 سال کے اندر کچھ وقت کے لیے کہیں قائم ہو گئی تو وہ اس جو ذلت والی بات ہے اس سے نکلنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے زمانے میں اسرائیل کی جو حکومت ہے، یہ ان کی حکومت نہیں بلکہ امریکہ، برطانیہ، یورپ کی ایک چھونی ہے جو مسلمانوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ نمبر 20، سود منع اور حرام ہے، خاص اس کی کوئی بھی شکل ہو۔ نمبر 21، لوگوں کی خطاؤں اور غلطیوں کو معاف کرتے رہنا چاہیے، یہی اہل ایمان کی صفات ہے۔ نمبر 22، حضور صحابہ کرام کو ہر قسم کی خطا اور لغزش معاف کر دی گئی ہے، اب لوگوں کے لیے زبان درازیاں کرنا حرام ہے۔ نمبر 23، اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے کہ صحابہ کرام کا ذکر صرف خیر سے کیا جائے، کیونکہ وہ سب عادل ہیں، ثقہ ہیں، ان کی تعظیم واجب ہے، ان پر اعتراض حرام ہے، اعتراض سے بچنا واجب ہے۔ نمبر 24، مرشد، مربی اور استاذ کی صفات یہ ہوں کہ وہ نرم مزاج ہو، خوش اخلاق ہو، معاف کرنے والا ہو، مہربانی اور لطف کا صفات سے متصف ہو۔ نمبر 25، تمام معاملات میں مشورہ ایک اہم ترین حکم ہے اللہ کا۔ مشورے کے فوائد بھی ہیں، فضائل بھی ہیں، لیکن یہ مشورہ ان چیزوں میں نہیں ہوگا جس کو اللہ نے یا اللہ کے رسول نے یا اجماع امت سے متعین ہو چکے ہیں۔ نمبر 26، مشورہ کے بعد پھر اللہ پہ بھروسہ کرنا، یہ ایمان والوں کی شان ہے۔ نمبر 27، مال غنیمت سے چوری یہ حرام ہے، منع ہے،
اگر کسی نے کوئی چیز اٹھا لی ہے اور اس نے صدقہ کر دی تو صدقہ بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، یعنی حرام مال کا صدقہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، خواہ وہ کسی بھی طریقے سے حاصل کیا جائے۔ نمبر 28، حرام مال کا صدقہ کرنا لازم ہے۔ جس کے پاس کسی ذریعے سے حرام مال پہنچا تو اسے صدقہ کر دینا لازم، لیکن بغیر اجر و ثواب کی نیت کے صدقہ کرنے کا پابند ہے۔ اگر حرام مال کو ثواب کی نیت پر صدقہ کرے گا تو یہ کفر ہے۔ نمبر 29، راہ خدا میں شہادت کے بے شمار فضائل ہیں۔ ایک جگہ تو اللہ یوں فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو راہ خدا میں قتل ہو گئے انہیں مردہ نہ کہو۔ اور ایک جگہ سورۃ آل عمران میں یہ آیا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو راہ خدا میں قتل کیے گئے انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو۔ نمبر 30، حکم رسول جو ہے، فرمان رسول، وہ بھی فرمان خدا ہی ہے۔ نمبر 31، بعض غیبی چیزوں پر اللہ کا کسی کو مطلع کر دینا یہ علم غیب نہیں کہلاتا بلکہ یہ اخبار غیب ہوتی ہیں۔ نمبر 32، بخیل ہونا برا ہے اور سخی ہونا سعادت ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ سخی آدمی اللہ کے قریب، جنت کے قریب، لوگوں کے قریب، جہنم سے دور۔ بخیل آدمی جنت سے دور، لوگوں سے دور، اللہ سے دور اور جہنم کے قریب۔ نمبر 33، اہل حق کو اہل باطل کی طرف سے تکالیف کا پہنچنا یہ ایک سنت اللہ ہے، وہ پہنچتی رہیں گی، کبھی کم کبھی زیادہ، اس کا علاج صبر اور تقوی ہے۔ نمبر 34، کسی بھی مسئلے کا علم ہوتے ہوئے اسے چھپانا یہ جائز نہیں ہے بلکہ یہ جرم ہے۔ نمبر 35، بلا وجہ کی تعریف کرنا یا بلا وجہ کی اپنی تعریف دوسروں سے چاہنا یہ درست نہیں ہے بلکہ گناہ ہے۔ نمبر 36، محشر کے میدان میں اللہ کے حقوق معاف ہوں گے اور اللہ تعالیٰ عام طور پہ معاف کریں گے، لیکن حقوق العباد وہاں معاف نہیں کیے جائیں گے، ان کا بدلہ اللہ تعالیٰ لے کر دیں گے۔ اس لیے سب اہل ایمان کو، سب مسلمانوں کو لوگوں کے حقوق، خواہ و قریبی عزیز ہوں یا دور کے، دوست و احباب ہوں یا پڑوسی، ملازم ہوں یا اپنے سے بڑے درجے کے لوگ، ان سب کے حقوق مرنے سے پہلے دنیا ہی کے اندر ادا کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ جل شانہ ہمیں کلام مقدس کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔